بعض اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہر نماز کے بعد گھنٹوں ذکر کرتے ہیں، جیسے ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، اور عصر مغرب کے بعد بھی دیر تک تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں. ہزاروں دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں، ہزاروں دفعہ. اور اب حالت ایسی ہوگی کہ خوف کا غلبہ رہتا ہے، بہت زیادہ خوف کا غلبہ رہتا ہے، بے چینی، ٹینشن، خوف. اور خوشی کو مضر سمجھتے ہیں، مضر دین. خوش ہونے کو مضر دین سمجھتے ہیں کہ ہنسنا مسکرانا یہ دین میں بہت ہی مضر ہے، یہ سمجھتے ہیں. لیکن تردد ہو گیا ان کو اپنی حالت پر. جس کو جزم ہو وہ قابل گفتگو نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے بات کرنا وقت کو برباد کرنا ہے. جس کو تردد ہو تو اگر اس سے گفتگو کی جائے تو بات کو سمجھ لیتا ہے. تو بہرحال تردد ہو جانا، ایک باطل پر تردد ہو جانا، یہ بھی نعمت ہے نا. غلطی پر کسی کو جزم ہو تو بڑے خسارے میں ہے، اور غلطی پر تردد پیدا ہو جائے، ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ تردد پیدا ہو جائے کہ ماننے کو تیار ہو جائے بات، تو یہ نعمت ہے. ہاں، حق پر جزم ہو جائے یہ نعمت ہے. استقامت اس کو کہتے ہیں. حق پر جزم ہو گیا، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. تو بہرحال لیکن بیچارے عرض کرنے لگے کہ کچھ غلطی میں مبتلا ہوں معلوم ہوتا ہے. پھر ہم نے ایک طویل میسج اپنے شیخ رحمۃ اللہ کی باتوں کا ان کو کیا. امید ہے کہ وہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی یہ بے اعتدالی کی کیفیت ہے. ہر خوشی بری نہیں. اپنی طرف منسوب کر کے نعمتوں کو خوش ہونا یہ برا ہے. حق تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے نعمتوں کو خوش ہونا تو مطلوب ہے، اس سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے. اور اعتدال کے لیے ضروری ہے. اس زمانے میں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے خوب کھاؤ، خوب سو، خوب ہنسو، خوب گناہ سے بچو. گناہ سے ضرور بچنا ہے، اور جائز ایک نہ چھوڑو، ناجائز ایک نہ لو. مباحات کے ترک میں انہماک جب ہوتا ہے اس سے بھی یکسوئی برباد ہوتی ہے. مباحات کے ترک میں انہماک جب ہوتا ہے اس سے بھی یکسوئی برباد ہوتی ہے. اور اللہ کے راستے میں یکسوئی کو برباد کرنا یہ سب میں قاتل ہے، زہر قاتل ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس راستے میں یکسوئی کو برباد کرنا سب میں قاتل ہے.